غافا اور را کا معنی ہے چھپا دینا، کسی شے کو چھپانا۔ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو لوہے کا خود پہنا جاتا تھا، ایک کیپ بنی ہوتی تھی لوہے کی، وہ سر پہ رکھی جاتی تھی، خود اسے کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اسے کہا جاتا ہے مغفر۔ مطلب یہ ہے کہ تلوار کا وار ہو، تیر کا وار ہو، نیزے یا برچھی کا وار ہو، اس سے سر کو چھپانے کا آلہ مغفر، تو اسی سے لفظ مغفرت نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے گناہوں پہ ایسی چادر فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ گناہ نہ تو دنیا میں نقصان دینے کے لائق رہتا ہے، نہ آخرت میں نقصان دینے کے لائق رہتا ہے، ورنہ تو گناہ کا بڑا نقصان ہے۔ اگر گناہوں کے نقصانات دنیا میں اللہ دکھا دے تو انسان مر جانے کو ترجیح دے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ ان تمام گناہوں کو چھپا کر، رحمت کی چادر چڑھا کر، ان کے نقصانات سے دنیا میں بچانا اور آخرت میں بچا لینا، یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے جسے اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اور یہ مغفرت کا دریا اللہ بہاتے ہیں رمضان کے اس دوسرے عشرے میں جس میں اور آپ موجود ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اس عشرہ مغفرت میں مغفرت اسی کی ہوگی جو استغفار کا اہتمام کرے گا۔ استغفار کو ہم عام طور پہ توبہ کہہ دیتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، مڑ کے جانا، واپس جانا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو بنایا ہی ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں۔ اب اس آیت کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ میں یا آپ عبادت کے سوا کچھ نہ کریں، نہ دکان چلائیں، نہ کاروبار کریں، نہ شادی بیاہ کریں، نہ کوئی اور مصروفیت ہو، صرف اور صرف ہمارا کام ایک ہو کہ ہم نے کیا کرنی ہے جی، عبادت۔ آیت کا مدلول تو یہی ہے، آیت کا مفہوم یہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کمال مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلتے جاؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہارے سونے اور جاگنے کو، تمہارے کھانے اور پینے کو، تمہارے کمانے اور لگانے کو، ہر چیز کو عبادت بنا دے گا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یہ سنت کی برکت ہے، یہ حضور کی رحمت للعالمین کی چادر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری ساری زندگی کو محض فرائض و واجبات پورے کر کے، گناہ چھوڑ کے عبادت کے زمرے میں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اپنے لیے کیا، گناہوں میں انسان اللہ سے مڑ جاتا ہے، اسی موڑ کو جب آپ ریورس کرتے ہیں اور واپس اللہ کی طرف آتے ہیں تو اس واپسی کو عربی میں توبہ کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ توبہ بھی کرے اور واپس بھی نہ آئے تو توبہ تو قابل قبول نہ ہوئی۔ اسی لیے مجھ سے پہلے بھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں جی؟ 3 شرائط ہیں توبہ کی۔ پہلی شرط توبہ کی ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، توبہ کے وقت اس گناہ سے نکل جائیں۔ اگر توبہ کے وقت آپ نے وہ گناہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جتنی مرضی توبہ کر لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، آنسو بہا لیں، جو مرضی رونا دھونا کر لیں، توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس توبہ کی برکات نازل نہیں فرمائے گا، آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، قابل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پہلی شرط ہے کہ جس گناہ میں ہیں اس گناہ کو اسی وقت اس سے الگ ہو جائیں، اس گناہ کو اپنی زندگی سے توبہ کے وقت تو نکال دیں۔ بد نظری سے توبہ کرنی ہے اور موبائل میں گندگی رکھی ہوئی ہے، جتنی مرضی توبہ کرتا رہے، توبہ قابل قبول نہیں۔ معاملات خراب ہیں، توبہ کر رہا ہے، لیکن جن کا مال دبایا ہوا ہے واپس نہیں کر رہا، بہن کا حصہ کھایا واپس نہیں کر رہا، کسی دوست کا حق کھایا واپس نہیں کر رہا، جتنا مرضی روتا رہے، جتنی مرضی توبہ کر لے، ایسی توبہ قابل قبول نہیں۔ توبہ کی شرط اول یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ ہو رہی ہے اس گناہ کو اس وقت چھوڑ دیا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ جو ہو چکا ماضی میں اس پہ ندامت ہو۔ ندامت مانی شرمندگی ہو، شرمندہ ہو کہ
غلطی ہوئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بنتا نہیں تھا، اللہ کے مجھ پہ اتنے بڑے احسانات ہیں، اللہ کے مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں ہیں، اگر آپ چل کر ہمارے پاس آ گئے ہیں یہاں پہ اپنے پیروں پہ صحت کے ساتھ، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا آپ پہ کتنا کرم ہے، سوچ نہیں سکتے۔ میرے جاننے والے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق چیئرمین رہے، سن 1970 کی دہائی میں فوت ہو گئے، اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، اسی سال فوت ہوئے ہیں، 5-6 مہینے ان کے وصال کو ہوئے۔ وہ میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے حضرت، تو بہت پیسے والے تھے، ان کی آنکھ کا یہ جو اوپر کا پپوکا ہے جسے ہم کئی بار جھپکتے ہیں، یوں کر رہے ہیں ایسے کئی بار کرتے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جھک گئے تھے، وہ موو نہیں ہوتے تھے، یہ وائپر خراب ہو گئے تھے، یوں ہونا، یہ خراب ہو گیا۔ اب ہوتا کیا تھا، ہر 6 مہینے بعد ان کا آپریشن ہوتا، یہاں پہ چیرا لگتا، سکن کو جوڑا جاتا، سی کے اوپر کر دیا جاتا اور آنکھ کھول کے رکھی جاتی، وہ سوتے بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ یقین کریں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور مجھے ساری جائیداد بیچ کے صرف ایک نعمت اللہ کی لینی پڑے کہ میں اپنی مرضی سے آنکھوں کو اوپر نیچے جھپکا سکوں، تو میں ساری دولت اسی ایک نعمت کے لیے دے دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میں اور آپ چل کے آئے ہیں، کتنی بار ہم آنکھوں کو یوں کرتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اسی ایک نعمت کو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور یہ ندامت آدمیت ہے، ندامت آدمیت ہے، حضرت آدم کی صفت ہے ندامت۔ گناہ کی لاجک دینا یہ ابلیسیت ہے، یاد رکھیے، گناہ پہ لاجک نہیں دی جاتی، دلیل نہیں دی جاتی، گناہ کی ریزن بیان نہیں کی جاتی، وجہ بیان نہیں کی جاتی، گناہ پہ صرف ایک چیز چلتی ہے، وہ ہے ندامت۔ ندامت دکھانی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے نادم ہو جانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ آدم نے یہی کام کیا تھا تو حضرت آدم بن گئے، ابلیس نے دلیل پیش کی تو لعین بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم بھی دیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ دعویٰ کیا۔ پھر دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم سے بہتر اس لیے ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کو نیچے بھی جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، اور آدم خاک سے بنا ہے، خاک کو اوپر بھی اچھالو تو نیچے آتی ہے۔ ایسا جو آگ سے بنا ہو، جس کے خمیر میں اوپر جانا ہو، وہ کسی ایسے کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتا ہے جو خاک سے بنا ہو، جس کے خمیر میں ہی نیچے آنا ہے؟ یہ دلیل دی ابلیس نے۔ ابلیس کی دلیل دیکھیں کتنی مضبوط، لاجک ہے، دلیل ہے، گناہ کی دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ قرآن میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا نکل، بھاگ جا یہاں سے، تیری جگہ ہی نہیں ہے، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ آدم سے بھی گناہ ہوا، اللہ نے آدم سے بھی پوچھا کہ جب میں نے منع بھی کیا تھا یہ شجر ممنوعہ نہیں کھانا، تم نے کیوں کھایا؟ تو کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی وجہ، کوئی ریزن حضرت آدم بھی بیان کر سکتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی وجہ بیان کر سکتے تھے، لیکن آدم نے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، میں نے اپنی جان پہ زیادتی کی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ تو گناہ پہ ندامت، گناہ کی دلیل نہ دی جائے۔ گناہ، آج یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج لوگ نماز چھوڑ دینے کی بھی دلیل دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ مسجد نہیں آتے، پوچھے مسجد نہیں تھے، کوئی نہ کوئی وجہ بتا دیں گے، جی مہمان آئے ہوئے تھے، دکان پہ رش تھا، مصروف تھا، کلوزنگ کا وقت تھا، نماز پہ نہیں آ، اس کی دلیل دیں گے۔ صاف صاف کہنا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ توفیق دے دے، اگلی نماز پہ آؤں گا۔ تو یہ گناہوں کی لاجک دینا، بیسیکلی یہ عام سی بات لگتی ہے، کیجول بات لگتی ہے، روزمرہ کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت قبولیت ختم فرما دیتے ہیں، اسے جانے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔
اب ہم سب سوچیں یہ کتنا ہماری زندگیوں میں پھیل چکا ہے گناہوں کی وجوہات بیان کرنا. کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی کے ساتھ ظلم کر لیا, سوال کیا گیا کیوں کیا ہے, فوراً دلیل دیں گے, فوراً جانتے ہیں مانتے ہیں کہ غلط کیا, لیکن ہار نہیں مانیں گے, بحث کریں گے, دلیل دیں گے, مباحثہ کریں گے. یہ صفت ابلیسیت ہے. ایسے شخص کی اللہ توبہ قبول نہیں فرماتا. توبہ اس کی قبول ہوگی جو نادم ہو, جو شرمندہ ہو. تو گناہوں پہ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ بولیے جی کیا ہو, شرمندگی ہو. تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ جب آپ توبہ کر رہے ہیں, جس بھی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں, اس وقت عزم مصمم ہو, ارادہ ہو کہ جان جاتی ہے چلی جائے, آئندہ یہ والا گناہ نہیں کروں گا. بس یہ عزم, یہ تین شرطیں اگر ہیں کہ آپ نے گناہ کو اس وقت چھوڑا, پچھلے پہ ندامت, آئندہ نہ کرنے کا عزم, تو بھائیو 2 رکعت نفل پڑھ لیں, رو لیں, رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لیں, یا چلتے پھرتے سچے دل سے کہہ دیں کہ یا اللہ معاف کر, یہ گناہ ہوا. ان 3 شرطوں کے ساتھ اللہ اسی وقت اس گناہ کو معاف فرما دیں گے. یہ اللہ کی صفت ہے. یہ سمجھنا کہ یار گناہ تو بہت زیادہ ہے, جان بوجھ کے کیا ہے, توبہ کی تھی پھر توڑ کے کیا ہے, اللہ تو معاف نہیں کرے گا, یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. دیکھیے اللہ اتنا بڑا مہربان ہے, اتنا بڑا مہربان ہے کہ ہماری نالج کے مطابق, ہمارے علم کے مطابق, جو کائنات کا سب سے پہلا نافرمان ہے ابلیس, کائنات کا سب سے پہلا نافرمان ابلیس. ہماری معلومات یہی ہے, کیونکہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا اس کے مطابق یہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو اس سے پہلے, لیکن اللہ نے ہمیں اس کا علم, یہ یاد رکھیے گا کائنات بہت بڑی ہے, کائنات بہت بڑی ہے. مجھے یہ بات میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ لوگ, ایک مرتبہ مجھے کسی نے ایک وہ سائنس کی تحقیق بھیجی کہ جی سائنسدان کہتے ہیں یہ جو آدم علیہ السلام تھے اس سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے ہو, اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہو سکتا ہے ہو. اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس کے مطابق یہ بات ہے. اللہ سارا علم نہیں دے رہے کسی کو, قرآن میں بھی سارا علم نہیں ہے اول سے آخر تک, یاد رکھیے. قرآن میں بھی اللہ نے ہمیں صرف وہی علم دیا ہے جس کا تحمل ہم لوگ کر سکتے ہیں, جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں. اس علم کے مطابق کائنات کا سب سے پہلا نافرمان کون ہے جی بولیے, ابلیس. ابلیس کائنات کا سب سے پہلا نافرمان, عین نافرمانی کر کے کھڑا ہے, اور عین اللہ صفت جلال میں ہے. اللہ نے اسی وقت اسے راندہ درگاہ کیا, اور عین اللہ کے جلال میں کائنات کے سب سے پہلے نافرمان نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے نکال رہا ہے نا, پھر ایسا کر مجھے قیامت تک کی زندگی بھی دے دے. دعا دیکھیں ابلیس کی, قیامت تک کوئی ہے زندہ رہنے والا مجھے بتائیے, کوئی نہیں. ناممکن مانگا ہے اس نے, ناممکن. آج میں اور آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کے کعبۃ اللہ میں جا کے بھی نہیں مانگتے کہ یہ کیسے ملے گا, یہ تو ناممکن ہے. ہم سے سیانہ تو شیطان نکلا جس نے عین حالت غضب میں تازہ نافرمانی کر کے کھڑا ہے اور تازی تازی دعا مانگتا ہے. دعا بھی ناممکن کی مانگتا ہے کہ اللہ قیامت تک کی مجھے زندگی دے. مجھے آپ بتائیے عین حالت نافرمانی کے وقت, عین غضب الہی کے وقت, اللہ نے کائنات کے سب سے پہلے نافرمان کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا, زندگی دے دی نا اسے. تو بھائیو ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تو وہ مہربان ہے جو کائنات کے پہلے نافرمان کی بھی عین حالت غضب میں دعا رد نہیں کرتا, تو جو محمد کا غلام ہوگا اس کی دعا کیسے رد کر دے گا؟ ہو نہیں سکتی, ممکن نہیں. یہ دھوکہ ہے جی, میرے گناہ زیادہ ہیں, میں توبہ کے باوجود میں نے توبہ کو توڑا ہے, یہ گناہ کی, یہ خام خیالی ہے. توبہ کا مکمل اہتمام کرنا ہے, ان 3 شرائط کے ساتھ کرنا ہے. اس کا عزم کر لیجئے. آج 11واں روزہ ہے. ایک اور آپ کو عرض کر دوں, مطلقاً توبہ ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. مطلقاً توبہ ان تمام گناہوں سے توبہ, معافی مانگنی چاہیے. لیکن عزم کیجئے کہ یومیہ ایک گناہ چھوڑوں گا جو میری زندگی میں ہے. مخصوص کیجئے اس کو, خاص کر لیجئے گناہ کو. گناہوں کی فہرست بنا لیجئے جو زندگی میں ہے. جو چند ایک گناہ ہوں گے, کتنے ہوں گے, فہرست بنائیے. آپ آج فہرست تو بنائیں کون سے گناہ آپ کرتے ہیں. آنکھ کا گناہ ہے, فہرست بنا لیں.
کان کا گناہ ہے فہرست بنا لیں، زبان کا گناہ ہے، گالیاں دینے کی عادت ہے، گندی گندی گالیاں، ماں بہنوں کو لوگ گندی گندی، ماں بہنوں اپنی بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں، گندی گندی غلیظ گالیاں، زبان کے گناہ کی عادت ہے، فہرست بنا لیں۔ روزانہ عزم کیجئے کہ ایک گناہ سے توبہ کروں گا اس عشرے میں، انشاءاللہ یہ ارادہ کیجئے، اور توبہ ایسی کریں کہ پھر جب رات کو بستر پہ جائیں اور محاسبہ کریں تو جس گناہ سے توبہ کی ہے وہ گناہ نہ ہوا ہو، وہ گناہ نہ ہوا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ اسی عشرہ مغفرت کے طفیل ان 3 شرائط کے ساتھ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ عشرہ مغفرت میں ہی زندگی سے گناہوں کو صاف فرما دیں گے۔ اور ایک مرتبہ زندگی گناہوں سے صاف ہو جائے حضرت، پھر ایسی نفرت دل میں پیدا ہوگی کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں گناہ نہیں ہوگا آپ سے۔ جو اللہ نے ایک بار چھڑوا دیا اس کی قباحت سامنے آ جائے گی۔ ایک آدمی رہتا ہی غلاظت میں ہے، گندگی میں ہے، اس کو گندگی سے اس کا دل لگا ہوا ہے، آپ اس کو ماحول دیں 10-12 دن اچھا صاف ستھرا تو وہ بندہ اتنا نظیف و طبع ہو جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے بھی میلے ہونا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی طبیعت بن گئی ہے۔ تو ایسے ہی گناہ غلاظت ہے اور نیکی نظافت ہے۔ یہ ایک اہتمام کیجیے، یومیہ ایک گناہ سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کی رحمت سے توقع کر کے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کا عزم کرتے ہیں سب اس عشرہ مغفرت میں۔ آگے سنیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے توبہ کرنے سے پہلے جن کو اپنا لینا ضروری ہے۔ ان میں سے نمبر 1، جب بھی آپ توبہ کریں تو اگر کوئی حق العبد آپ کے ذمے ہے، کسی بندے کا حق آپ نے دبایا ہوا ہے، وہ پہلے ادا کر دیں۔ حقوق العباد توبہ کے اندر مانے بن جاتے ہیں، توبہ کو قبول ہونے سے روک لیتے ہیں۔ حقوق العباد کیا کرنے ہیں جی؟ ادا کر دیں۔ تو نیت کیجئے، اگر حقوق العباد ذمے ہے یا حق اللہ ذمے ہے تو توبہ کے لیے لازمی ہے کہ 2 چیزیں کیا کر دی جائیں جی؟ ادا کر دی جائیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اگر وہ 4 باتیں کسی میں ہیں تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا، اس کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا، اس کی بخشش بھی اللہ نہیں فرماتا۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے لیلۃ القدر کے اندر جب اللہ رب العزت لاتعداد لوگوں کو معاف فرما دیتے، ان 4 باتوں کو اختیار کرنے والی ہے، ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے والے کی توبہ اللہ لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں فرماتا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں یہ سماعت فرما لیجئے۔ پہلی چیز اس میں جو ہے، حضور نے فرمایا مدمن خمر، اگر کوئی عادی شرابی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اللہ ہمیشہ شراب پینے والے کی توبہ قبول نہیں فرماتا، لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا عاقن لوالدیہ، اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے اور اس کا نافرمان ہے، باپ کا یا ماں کا، لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، بات بات پہ بہانے بنا کے فساد کرتا ہے، لڑتا ہے، ایسے بندے کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کی توبہ بھی لیلۃ القدر کی رات بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا مشاحن، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مل مشاحن، یہ سننے کی بات ہے، توجہ کیجئے گا، مشاحن کون ہے؟ حضور نے فرمایا مشاحن وہ ہے جو دل کے اندر لوگوں کا کینہ رکھتا ہے۔ کینے سے مراد یہ ہے کہ ایسے ہی خواہ نفرت کرتا ہے، کسی کی اچھائی دیکھتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا، کوئی ترقی کر رہا ہے اسے بھاتا نہیں، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، کسی رشتہ دار نے نئی گاڑی لے لی اس کو چبھن شروع ہو جاتی ہے، خواہ مخواہ اس کو تکلیف دینے کی نیت رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے کہ جب بھی موقع ملے گا گس لوں گا۔ حضور نے فرمایا ایسے کینہ پرور آدمی کی توبہ اللہ لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں فرماتا، چہ جائے کہ دوسرے عشرے میں۔ تو یہ 4 باتیں اگر ہوں تو ان سے کنارہ کش ہو جانا، یہ عشرہ ثانیہ کی اہم ترین چیز ہے۔ ایک صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جو بندہ گزرے گا وہ جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی گزرے، بزرگ صحابی،
دوسرے حضور نے فرمایا یہاں سے جو بندہ گزرے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ انتظار میں کون گزرے گا؟ وہی صحابی گزرے۔ تیسرے دن حضور نے فرمایا یہ بندہ جہاں سے جو بھی بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ پھر انتظار میں، کیا کون؟ تیسرے دن بھی وہی ایک صحابی۔ صحابہ حیران، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، جلیل القدر صحابی ہیں، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کو نیکیوں کا بڑا شوق تھا، بہت زیادہ نیکیوں میں مبالغہ بھی کرتے تھے، بہت زیادہ نیکیوں کا شوق بھی رکھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں گا اس بندے میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ 3 دن حضور نے جنت کی ضمانت دی ہے، تینوں دن بندہ ایک ہی آیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، اس بزرگ صحابی کی خدمت میں، میں نے کہا جی آپ کا مہمان ہونا ہوگا، مرحبا بسم اللہ آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں رات کو، اب لوگ تو سو رہے ہیں، کہتے ہیں میں سونے کی بجائے انہوں نے بستر لگا دیا، بستر سے میں دیکھتا رہا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، شاید یہ پوری رات مصلے پہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ حضور نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے اور تینوں دن بندہ یہی گزرا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ عشاء پڑھ کے آئے اور آرام سے سو گئے، بڑے حیران کہ کوئی تہجد نہیں، کچھ نہیں، کوئی نوافل نہیں، فجر کی نماز میں جاگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پورا دن دیکھتا ہوں، دن بھی دیکھا تو اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اچھا دوسری رات دیکھتا ہوں، دوسری رات بھی گزاری تو ایسے ہی، کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تیسری رات بھی رہ کے دیکھ لیتا ہوں، تیسری رات بھی گزاری تو بابا جی ویسے آرام میں، فرائض پورے کر رہے ہیں اور اپنا دن بھر کماتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ مایوس ہو کے جانے لگے تو انہوں نے بلایا اور فرمایا کہ کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عدم موجودگی میں ہمیں 3 بار فرمایا کہ یہاں سے جو بندہ آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے، یقینی جنتی ہے، تینوں دن آپ آئے۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ عمل کون سا ہے، ایسا کون سا خاص آپ وظیفہ کرتے ہیں کہ 3 دن جنت کی بشارت ملی ہے اور آپ کو ملی ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں آیا، مجھے مایوسی ہوئی کہ عمل تو ایسا کوئی خاص نہیں کیا آپ نے۔ انہوں نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاؤں۔ انہوں نے کہا دیکھو عمل تو ہے لیکن اگر تم کر سکو تو۔ انہوں نے کہا کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو ہر رات سونے سے پہلے میرے دل کے اندر دنیا کے کسی انسان کے لیے کینہ، نفرت یا بغض نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص چونکہ صحابی تھے، بڑی بلند آواز میں جذبات میں آگے فرمان لگے یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے کہ اگر کینہ دل سے نکل گیا، نفرتیں دل سے نکل گئیں تو اللہ رب العزت جنت کا مالک بنا دیں گے۔ تو یہ 4 کام جو میں نے آپ کو بتائے، عادی شرابی ہونا، والدین کا نافرمان ہونا، یا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رکھنا، اور لوگوں کا کینہ دل میں رکھنا، اگر ان 4 اعمال میں سے ایک عمل بھی دل میں ہے، جتنا مرضی عشرہ مغفرت میں آپ رو دھو لیں، توبہ قابل قبول نہیں ہے، لیلۃ القدر میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ توبہ کی 3 شرائط جو آپ کو بتائی ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے، جو چیزیں توبہ میں مانع ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اور توبہ پہ عزم مصمم بھی رکھنا ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہو۔ میں نے آپ کو توبہ کے آداب بتا دیے، توبہ کی شرائط بتا دی، کن گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوتی وہ گناہ بھی آپ کو بتا دیے۔ اب یہ توبہ کرنا ہم سب کا کام ہے، ہم توبہ کا